السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا بیوی پر غسل کرنا فرض ہوگا، غسل کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس جواب کو جاننے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں اور بتانا چاہوں گا کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، کیا چیزیں پائی جائیں تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پائے جانے سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جن کے پائے جانے سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ منی نکلے، منی اس طریقے سے نکلے کہ اس میں ٹپک کے ساتھ ہو۔ ٹپک کے ساتھ اگر منی نکلے تو ایسی صورت میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احتلام ہو جائے۔ سوتے میں بہت سے لوگوں کو احتلام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر، اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہو۔ پیچھے کے مقام میں عورت کے داخل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس چیز سے بچیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو، مرد کی اگر داخل ہو تو ایسی صورت میں غسل کرنا مرد پر بھی فرض کر دے گا اور عورت پر بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مرد کی شرمگاہ مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ایسے فعل بد سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو محفوظ و مامون رکھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو بھی اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ حیض کسی عورت کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، یعنی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو جب حیض آتا ہے تو وہ 7 ہی دن میں پاک ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو 3-4 دن ہی آ کر کے خون بند ہو جائے تو وہ عورت پاک ہو جائے گی اور اس پر اس وقت غسل کرنا واجب ہوگا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے تمام نمازوں کو وہ آئندہ جو اس کی نمازیں آنے والی ہیں ان نمازوں کی وہ پڑھے گی۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ عورت نفاس سے فارغ ہو جائے۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بچہ کے پیدائش کے بعد خون آتا ہے، جس خون کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت 40 دن بتائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ 40 دن ہو، اور 40 دن سے کم بھی 40 دن سے بھی کم اگر کسی کو آئے، کسی کو 1 دن بھی آتا ہے، کسی کو 1 گھنٹہ بھی آ کر کے بند ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ پاک ہو جائے گی اور اس کو پھر غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اگر عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس پر غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک صورت میں تو غسل فرض ہو جائے گا اور دوسری صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر غسل فرض اس وقت ہوگا کہ جب عورت نے اپنے شوہر کی شرمگاہ کو چھوا تو عورت کو انزال ہو جائے۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی منی اس کے اندر سے نکلے، جو مادہ ہوتا ہے شہوت کے ساتھ وہ مادہ نکلے، تو ایسی صورت میں عورت پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور عورت کا اپنے شوہر کی شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے اگر مرد کو بھی انزال ہو جائے، مرد کی بھی منی نکل جائے ٹپک کے ساتھ، تو ایسی صورت میں مرد پر بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب غسل فرض کب نہیں ہوگا؟ تو غسل فرض اس وقت نہیں ہوگا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی شرمگاہ کو چھوئے اور نہ تو عورت کو انزال ہو تو عورت پر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر عورت کو انزال نہ ہو، مرد کو ہو جائے تو مرد پر غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر مرد کو انزال نہ ہو یعنی منی نہ نکلے، عورت کا انزال ہو جائے تو عورت پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو 2 صورتیں ہیں کہ اگر انزال ہو جائے یعنی منی نکلے چھونے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا، اور اگر منی نہ نکلے تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔